بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دمشق کو فتح کرنا سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہم فتوحات میں سے ایک فتح تھی۔ جب سلطان نے اس شہر کو فتح کیا تو آپ نے اپنے وزیروں مشیروں سے مشاورت کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شہر کی دوبارہ سے تعمیر شروع کی جائے اور اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ آباد، زرخیز اور خوشحال بنایا جائے۔ سلطان کے حکم پر دمشق شہر کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام شروع کر دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ دمشق شہر میں دو گاؤں کے درمیان ایک راستہ گزر کر جاتا ہے جس پر بڑے بڑے قافلے گزرتے ہیں، لیکن حیرانگی کی یہ بات ہے کہ اس راستے میں کوئی بازار نہیں۔ مسافروں کو بھی بڑی مشکلات پیش آتی ہیں اور اس جگہ بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا اگر اس جگہ پر ایک بازار بنایا جائے تو وہ شہر کی ترقی میں سب سے اہم کردار ادا کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا کہ تم حساب لگاؤ کہ اس بازار کو اس جگہ بنانے کا کتنا خرچ آئے گا۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے خزانچی کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کی اور حساب لگایا اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا۔ سلطان معظم، چونکہ وہاں پہلے کوئی بازار نہیں، لہٰذا عام بازاروں کی نسبت وہاں پر کئی گنا زیادہ اخراجات ہوں گے اور اس بازار کو آباد کرنے کے لیے بہت سارے اخراجات اور اقدامات کرنا پڑیں گے، لہٰذا میری رائے یہی ہے کہ سوچ سمجھ کر وہاں بازار بنایا جائے، کیونکہ وہ جگہ بھی شہر سے دور ہے اور اس بازار میں ڈاکو کے لوٹ مار کا بھی خطرہ رہے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کراؤ اور تم ہی میرے ساتھ چلو اور چند سپاہیوں کو کہو کہ اپنے اپنے گھوڑے تیار کریں۔ سفیان نے کہا، سلطان معظم، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو سلطان نے کہا، علی بن سفیان، میں اس گاؤں میں جا کر خود جگہ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھ کر پتہ چلے کہ ادھر اس جگہ پر اتنے سارے دینار خرچ کر کے بازار تعمیر کیا جائے تو کیا آنے والے وقت میں وہ دمشق شہر کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا؟ کیا اس میں میری غریب رعایا کو بھی فائدہ ہوگا یا صرف بڑے بڑے تاجر ہی اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے؟ آپ جو بھی کام کرتے ہو اس میں سب سے پہلے غریبوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جگہ پر پہنچ گیا۔ جگہ دیکھ کر سلطان خوش ہو گیا کیونکہ وہ جگہ بہت زیادہ حسین و جمیل اور وہاں بازار قائم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند تھی۔ دونوں گاؤں ہرے بھرے تھے، کھیت نظر آ رہے تھے، ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ تھا۔ سلطان نے کہا کہ اگر اس جگہ پر قافلے کے ساتھ میں پڑاؤ کرے تو ان کے جانوروں کے لیے بھی یہاں کافی فائدہ رہے گا، اس لیے جہاں بڑے بڑے قافلے آ کر رکیں گے اور بازار چند ہی دنوں میں ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ سلطان کے قیام والی جگہ سے لے کر ان دنوں گاؤں کے بازار والے قیام کی جگہ سے تقریباً آدھے دن کا سفر تھا۔ اس کے سپاہی بھی تھک چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ سلطان کی آمد کی خبر سن کر اس گاؤں کے چودھری نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کہا، میری حویلی میں قیام کریں تو یہ میرے لیے بڑا شرف ہوگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چودھری کی دعوت قبول فرمائی اور دوپہر کے بعد سلطان چودھری کی حویلی میں قیام کرنے کے لیے چلا گیا۔ سلطان دوپہر کے وقت چودھری کی حویلی میں کھانا کھا کر قیام فرما رہے تھے۔ چند لمحوں بعد چودھری کی حویلی کے دروازے پر بہت زیادہ شور آنے لگا تو شور کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ محافظ باہر بھیجو اور پتہ کراؤ کہ اتنا شور کیوں ہے۔ محافظوں کا دستہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے کے گرد موجود تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، محمود باہر جا کر صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں۔ جب علی بن سفیان باہر گیا تو دیکھا کہ چند آدمیوں نے ایک بوڑھے آدمی کو پکڑا ہوا ہے اور چند عورتیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور اس گاؤں کا قاضی صاحب جس کے سر پر سفید پگڑی تھی، ہاتھ میں ڈنڈا لیے سامنے کھڑا تھا اور چودھری صاحب سے اس بات کا مطالبہ کر رہا تھا کہ ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ چودھری بار بار کہہ رہا تھا کہ سلطان اس وقت آرام کر رہے ہیں، وہ آپ سے مل نہیں سکتے، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔
अली बिन सुफियान ने आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को सूरत हाल बताई कि काजी जो कि इस गांव का है वो आपसे मिलना चाहता है। सुल्तान मुअज़्ज़म ने अली बिन सुफियान से कहा कि चौधरी साहब के पास जाओ और चौधरी साहब को कहो कि काजी साहब को अंदर आने की इजाज़त दी जाए। अली बिन सुफियान उस कारी को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कमरे में आ गया और बाकी हुजूम को चौधरी के मुहाफिजों ने बाहर ही रोके रखा। जैसे ही काजी साहब सुल्तान मुअज़्ज़म के कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो सुल्तान ने काजी से कहा, काजी साहब मुझसे मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई और बाहर तुमने इतना हुजूम क्यों इकट्ठा कर रखा है। ये सुनकर काजी ने सर झुकाते हुए सुल्तान मुअज़्ज़म को सलाम किया और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म मैं इस गांव का काजी हूँ और आज तक मैंने जितने भी फैसले किए मैंने इंसाफ को बालातर रखा और आज तक कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं जो मेरी ज़िंदगी में गुज़रा हो जिसमें मैंने इंसाफ के पैरों को मद्देनज़र न रखा हो, लेकिन ये वाहिद मुकदमा है जिसने मुझे हिला कर रख दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने पूछा, बताओ कौन सा मुकदमा है। तो काजी साहब ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म मेरे पास एक बूढ़ी औरत एक मुकदमा लेकर हाजिर हुई है। उसके साथ एक नौजवान लड़की थी और उस बूढ़ी औरत के शौहर को गांव के लोगों ने पकड़ा हुआ था। मैंने बूढ़ी औरत से पूछा, बताओ क्या बात है, तुमने इस नौजवान को क्यों पकड़ा हुआ है। तो बूढ़ी औरत ने कहा, ये बूढ़ा आदमी मेरा शौहर है और ये नौजवान लड़की मेरे बेटे की घरवाली है। मेरा बेटा एक बड़े ताजिर के यहाँ मुलाजमत करता है और मेरा बेटा तिजारत के सिलसिले में ताजिर के साथ अक्सर औकात बाहर आता जाता है। लेकिन एक माह पहले ऐसा हुआ कि मुझे खबर मिली कि मेरी वालिदा की तबीयत ख़राब हो गई है, तो मैंने अपने शौहर को कहा कि तुम मुझे अपनी माँ के घर ले चलो। फिर इसने मुझे कहा कि मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं खुद ही सवारी लेकर अपनी माँ के गांव में चली गई। पीछे मेरी बहू घर में अकेली थी और मेरा शौहर जानता था कि मेरी बहू घर में अकेली है, क्योंकि घोड़े से गिरने की वजह से उसे चोट लगी थी और वो चल भी नहीं सकती थी। लिहाजा मुझे मजबूरी में अपनी बहू को घर में अकेला छोड़कर जाना पड़ा। मेरे शौहर ने बहाना बनाया था कि मैं भी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने पड़ोसी औरत के ज़िम्मे लगाया कि तुम मेरी बहू की देखभाल करती रहना और मैं अपनी माँ के घर चली गई। लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तो मेरी बहू सर पीटने लग गई और मुझे कहा कि मेरे ससुर यानी आपके शौहर ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ ज़्यादती की और मुझे खामोश रहने के लिए डराता रहा। मैंने उस वक्त उसको कहा, कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मैं आज चुप कर गई तो ये सारी ज़िंदगी मुझे इसी तरह डरा डरा कर मेरे साथ ज़्यादती करता रहेगा और इस बात का पता भी किसी को नहीं चलेगा। मैं फ़ौरन काजी साहब के पास गई और कहा, काजी साहब क्या आप मेरा मुकदमा सुनेंगे और मेरे शौहर को सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक ना कर सके। मैंने इस औरत को यकीन दिलाया कि इसे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। मुकदमे का दिन मुकर्रर किया गया और मुकदमे वाले दिन अदालत लग गई। मैंने सबसे पहले उसकी बहू से पूछा, आप बताओ क्या माजरा हुआ। तो उसने वही अल्फाज दोहराए जिस तरह उसकी पहले सास कह चुकी थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत के बुजुर्ग शौहर के अल्फाज में बिल्कुल तजाद था। मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा, काजी साहब मैं किसी काम के सिलसिले में अपने दोस्त के साथ शहर से बाहर चला गया। जिस दिन ही मेरी बीवी घर लौटी उसी दिन मैं घर लौटा, लेकिन जैसे ही मेरी बीवी ने घर में कदम रखा तो मेरी बहू ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया और वो उस पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा दिए। ये सुनकर मुझे समझ में नहीं आई कि क्या करना चाहिए, लिहाजा ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि मेरा इसमें कोई गुनाह नहीं है। ये सुनकर काजी साहब ने कहा कि मैं कैसे मालूम करूँ कि तुम में कौन सच्चा है और कौन झूठा। इस मुकदमे की कार्रवाई को शुरू हुए तकरीबन 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मैं इंसाफ तक नहीं पहुँच सका, क्योंकि जब मैं लड़की की बातों की तरफ देखता हूँ तो मुझे सारे सबूत उसके ससुर के खिलाफ जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैं उसके ससुर के पहलू की तरफ देखता हूँ तो सारे सबूत उसकी बहू के खिलाफ जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही, लिहाजा आप इंसाफ करने में हमारी मदद करें और इस बूढ़ी औरत का मुकदमा आप सुने।
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل تم بوڑھی عورت، اس کے شوہر اور اس کی بیوی حاضر ہو جانا، میں کل ہی اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ صبح کا وقت ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں تشریف لائے اور قاضی صاحب ان تمام لوگوں کو لے کر عدالت میں پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر بیٹھا تو قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، آپ کے حکم کے مطابق یہ سب آپ کے سامنے حاضر ہیں، اب آپ بھی ان کا مقدمہ سنیں اور ان کے درمیان فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون مجرم ہے اور کون پاک دامن ہے۔ یہ سب سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ ان کے دلائل سنے اور تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور 2 کدال لے کر آؤ اور اسی جگہ 2 بڑے گڑھے کھدواؤ۔ حکم کے مطابق 2 گڑھے کھودے گئے جو تقریباً 3 فٹ کی گہرائی کے تھے۔ اب سلطان نے حکم دیا، ان گڈھوں کو چشم کے پانی سے بھر دو۔ حکم کی تعمیر ہوئی اور دونوں کھڈے پانی سے بھر دیے گئے۔ تمام درباری یہ سارا منظر دیکھ کر ہکا بکا تھے کہ سر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیا سر انجام دینے والا ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، سلطان معظم کو پکڑنے کا کون سا طریقہ تھا، مجرم کو کون سا پکڑنے کا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ وہ قاضی بھی حیران و پریشان تھا کہ سلطان معظم مقدمہ سننے کی بجائے کن کاموں میں سپاہیوں کو لگا دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کو کان میں کچھ کہا اور تھوڑی دیر بعد سپاہی ایک بزرگ بابا کو لے کر عدالت میں حاضر ہوا۔ اس بزرگ بابا کی داڑھی بالکل سفید تھی اور وہ شکل سے اللہ کا پیارا لگتا تھا۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بزرگ کے سامنے 2 گلاس پانی کے رکھے جائیں۔ حکم کی تعمیر ہوئی اور 2 گلاس پانی کے رکھے گئے۔ بزرگ نے کچھ پڑھ کر دونوں گلاسوں پر پھونکا اور پھر سلطان نے حکم دیا، یہ پانی کوئی عام پانی نہیں بلکہ خاص پانی ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی مجرم ہوگا وہ پانی اپنے گڑھے میں ڈالے گا، تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا پانی خشک ہوگا تو اس کا رنگ سرخ پڑنا شروع ہو جائے گا۔ ان دونوں گلاس میں ایک گلاس اس بوڑھی عورت کی بہو کے ہاتھ میں دے دو اور دوسرا اس بزرگ جو کہ اس بوڑھی عورت کا شوہر ہے اس کے ہاتھ میں پکڑا دو۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ان دونوں گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں ایک لڑکی گلاس والا پانی ڈالے گی اور ایک گڑھے میں بزرگ پانی ڈالے گا، اور تم میں سے جو بھی قاتل ہوگا تو جیسے ہی وہ پانی ڈالیں گے، جب یہ پانی 2 فٹ کی گہرائی تک جائے گا تو یہ سرخ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جس کے گڑھے کا پانی سرخ ہوا اس کا سر فوراً قلم کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کسی بھی دلیل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ سلطان نے جلاد کو حکم دیا کہ پانی ڈالنے کے فوراً بعد ان دونوں کی گردنوں پر تلوار رکھ دینا اور جس کے بھی گڑھے کا پانی سرخ ہو قلم کر دینا، کیونکہ وہی مجرم ہوگا۔ اب لڑکی اور بزرگ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ہے اور وہ ہجوم کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان کے حکم کے مطابق ان دونوں نے وہ پانی اپنے گڑھے میں ڈالا اور جلاد ان کی گردنوں پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان دونوں کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ دونوں سوچ رہے تھے کہ اگر میرے گڑھے کا پانی سرخ ہوا تو یہ جلاد فوراً سر قلم کر دے گا۔ دونوں کو اپنی اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ پانی خشک ہو رہا تھا۔ جیسے ہی پانی 2 فٹ کی گہرے کے قریب گیا تو اس لڑکی نے چیخ کر کہا، سلطان معظم، میری جان بخش دیجیے، میں آپ کو سچ سچ بتاتی ہوں۔ جلاد نے اب تلوار ان کے گردنوں سے ہٹا دی اور اس نے کہا، سلطان معظم، میں نے اپنے سسر پر غلط الزام لگایا ہے، یہ سب کے پیچھے میں ہوں۔ سلطان نے پوچھا، تجھے شرم نہیں آئی کہ تم نے اتنا بڑا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے کہا، سلطان معظم، میں اپنے چاچو کے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اپنے سسر کی وجہ سے، جس نے میرے پیار کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کرا لی اور اس نے مجھے اپنی محبت سے جدا کر دیا، میں نے اس دن سے ٹھان لیا تھا کہ اس بوڑھے نے مجھے اپنی محبت سے دور کیا، میں اس کو اپنے گھر سے دور کر دوں گی، اور اس لیے میں نے موقع پا کر اس پر یہ گھناؤنا الزام لگا دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی ہنسنے لگا اور کہا، اے بیوقوف لڑکی، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ کوئی جادوئی پانی نہیں، اور یہ جو بابا ہے جس نے پانی پر پھونکا ہے، یہ میرا جاسوس علی بن سفیان ہے۔ میں نے یہ سیپ پتہ لگانے کے لیے کہ تم میں سے کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ، یہ سب میں نے کارروائی اس لیے کی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کسی پر غلط الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے،
اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو سخت سزا سنا دی اور اس بوڑھی عورت کے شوہر کو باعزت بری کر دیا۔ ناظرین گرامی، اللہ نے سلطان کو بہت عقل سے نوازا تھا اور یہ اللہ کے اپنے بندوں